کچھ سیکھنے کو ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی انسانی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو نہیں پہچانا، لیکن انہوں نے ان کو سلام کیا۔ تو جب کوئی مہمان آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سلام کیا جائے۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان کی ضیافت میں فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو اس سے ایک اور خوبصورت عمل کیا پتہ چلتا ہے انبیاء کا اخلاق، کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور ضیافت میں دیر نہیں لگاتے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور کافی دیر تک ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ مہمان اتنا سفر کر کے آیا ہے، تو میں کوئی چیز پہلے فوراً پیش کر دوں۔ ہم اسی انتظار میں پہلے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر کافی دیر کے بعد ہم پوچھتے ہیں اچھا آپ چائے لیں گی یا کافی یا پانی لے کر آؤں؟ تو یہاں پہ انبیاء کا اخلاق کیا ہے کہ فوراً جو چیز تھی اس کو حاضر کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں دیر نہیں لگائی۔ تو مہمان نوازی بہترین اخلاق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ خوب خدمت خاطر اور مدارت ایک دن رات ہے، اور مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ صدقہ ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اچھے طریقے سے مہمان کی عزت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ سبحان اللہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ جب انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کے مہمان کی عزت خاطر کرنا چاہتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے ایک طرح کا بوجھ بن جاتی ہے، اور وہ چیز اس کے لیے ایک مشکل پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مہمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ جس کے گھر وہ جا رہا ہے وہ اس کو ایک اچھا سا ویلکم دے۔ تو بعض دفعہ ایک سمپل سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میزبان کا جو اپنا استقبال کرنے کا طریقہ ہے یا میل ملاقات کا طریقہ ہے، کھلے ماتے سے، خندہ پیشانی سے اس کو رسپیکٹ دینا جو ہے وہ اس کے لیے ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں جو اس کے لیے مزید ایسی تکلف کیے جائیں جن کی وجہ سے میزبان خود اتنا تھکا ہارا ہو اور اس کا موڈ خراب ہو۔ بعض دفعہ گھر کی خواتین کا موڈ خراب ہوتا ہے کیونکہ شوہر نے بغیر پوچھے یا اچانک کسی مہمان کو بلایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پیشکش تو بہت لمبی چوڑی کر دیتی ہیں، لیکن موڈ اتنا خراب ہوتا ہے کہ مہمان خود ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کب یہاں سے جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اتنا زیادہ تکلف نہ کرے جس کی وجہ سے وہ پھر بہترین طریقے سے اپنے مہمان کو انٹرٹین نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو مہمان جائے وہ بھی میزبان کو زیادہ پریشان نہ کرے اور اس کے لیے کچھ چیزوں کو مشکل نہ بنائے اور بلا وجہ اس کے اوپر مشقت نہ ڈالے، اور ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جو بیچارہ وہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی اور کہا کہ اگر آپ نے تکلف نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہارے لیے ضرور تکلف کرتا، یعنی انہوں نے سمپل سی جو چیز تھی اسی کو پیش کر دیا۔ اس پر میرے دوست نے کہا اگر نمکین ڈش میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا جاتا تو اچھا تھا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کوئی لوٹا نما برتن سبزی فروش کے ہاں گروی کے طور پہ بھجوا دیا اور پودینہ منگوا لیا۔ تو کہتے ہیں جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے دعا کی کہ ساری تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمیں اس کھانے پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی۔ تو سلمان جو کہ میزبان تھے انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن اس وقت سبزی فروش کے پاس بطور گروی نہ ہوتا۔ تو اس لیے بعض دفعہ کسی مہمان نے میزبان نے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا لوگوں کے کیا حالات ہیں، تو اس موقع پر ایسے مشورے دینا کہ اچھا اگر آپ نے اس میں یہ چیز ایڈ کر دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا، تڑکے میں یہ چیز رکھتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اگر چٹنی ہو جاتی تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ تو اس طرح کی ڈیمانڈ کر کے اس میزبان کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔